اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت جو حالی فارسیکل الیکشن مقبوضہ جموں کشمیر میں چل رہے ہیں الحمدللہ اس کے اندر کشمیریوں کا جو سو کالڈ ووٹر ٹرن آؤٹ دکھا رہے ہیں پچھلے 10 سال پہلے کا جو ان کی انڈین اسٹیٹسٹکس ہیں اس سے بہت کم ہے. اور ایک اور جو بہت الارمنگ بات ہے کہ اس کے اندر جو گوسٹ ووٹرز آئے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ انڈینز ہیں. آلموسٹ 50 لاکھ انڈینز کو وہاں پہ ڈومسائلز ایشو کیے گئے 2019 5 اگست کے بعد جو آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبریگیٹ کیا گیا اور 10 لاکھ سے زائد وہاں پہ فوج ہے تعینات ہے. اور ان الیکشنز کے دوران اس لوئسٹ ووٹر ٹرن آؤٹ دیکھا ہے جو انڈین اسٹیٹسٹکس کے مطابق, چاہے وہ سری نگر ہے, بٹگام ہے, گدروال ہے, جتنے بھی میجر جو کشمیری ڈومینیٹڈ کانسٹیٹوئنسیز ہیں. اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ جتنی بھی وہاں پہ ٹوپی ڈرامہ کیا گیا ہے غالباً 15 کے قریب جو میں نے تصویریں دیکھی ہیں 15 ممالک کے ڈپلومیٹس کو وہاں پہ بلایا گیا ہے. یہ وہی انہوں نے ریپیٹ کیا ہے جو 2022 کے اندر جو ایک ڈرامہ سٹیج کیا گیا تھا مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 کے بعد, جس کے اندر کچھ یورپین ایم پیز کو وہاں پہ لایا گیا تھا اور بعد میں ریویل ہوا تھا کہ یہ را کی ایکسرسائز تھی. ٹھیک اسی طرح اس دفعہ بھی ان کو بلایا گیا ہے ڈپلومیٹس کو, اور ڈپلومیٹس جو بھی لوگ جانتے ہیں کہ الیکشنز کے مانیٹرنگ آبزرورز جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں مینڈیٹ جو ان کا ہے وہ ایک کسی ڈپلومیٹ کا نہیں ہے. ڈپلومیٹ کا یہ رائٹ ہی نہیں بنتا کہ وہ آ کے کسی الیکشن کو مانیٹر کرے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر الیکشن مانیٹرنگ رپورٹ دے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ان کا ایک ڈرامہ ایکسپوز ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ایسے الیکشن جو کہ ہر کچھ سالوں کے بعد ہوتے ہیں جس کے اندر کشمیریوں نے کبھی بھی ووٹ نہیں کیا, کیونکہ ہمارا جو گول ہے, جو ہمارا مشن ہے وہ تحریک آزادی کے لیے ہے, یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کے مطابق حق خود ارادیت کے لیے ہے. کسی بھی قسم کا فارمولا جو انڈین کانسٹیٹیوشن کے انڈر جو اس کو اسٹرینتھن کرتا ہے یا انڈین ہیجمنی کو اسٹرینتھن کرتا ہے وہ کشمیری قبول نہیں کرتے. اور آپ یہ بھی ایک بڑی مطلب ایک مذاق بن گیا ہے کہ جو سارے کے سارے جتنے بھی ان کے کینڈیڈیٹس ہیں, کچھ پرانے کینڈیڈیٹس ہیں, کچھ نئے ایکٹرز انہوں نے لانچ کیے ہیں جو کہ گلی گلی جا رہے ہیں, لوگوں کے گھروں کو ناک کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے جو سب سے مقبول ترین رہنما ہیں یاسین ملک صاحب جن کو انڈیا پھانسی چڑھانا چاہتا ہے تو ہم ان کو بچائیں گے تو آپ ہمیں ووٹ دیں. تو بہت سے لوگوں نے دروازے ہی نہیں کھولے, بہت سے لوگوں نے دھکے مار کے ان کو باہر نکالا ہے اور کہا ہے کہ تم خود انڈین الیکشنز جو انڈین کانسٹیٹیوشن کے انڈر الیکشنز کے انڈر جو خود ہی وہاں پہ امپائر ہے, خود ہی انڈیا کلر ہے, خود ہی اس کی عدالتیں, ہر چیز اسے خود ہی کرنی ہے, تو وہاں سے انصاف لوگے جن کو تم اسٹرینتھن کر رہے ہو مقبوضہ جموں کشمیر میں. تو اس لیے ابھی بھی جو حال ہی جو الیکشن کے جو جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں اس کے اندر جو اصل سیاسی مدعا ہے وہ تو حریت کا مدعا ہے, وہ تو تحریک کا مدعا ہے, وہ یہ اپنی طرف سے منجن بیچ رہے ہیں. تو اس لیے ہمارا کلیئر کٹ پیغام ہے جو اب 3rd فیز کے اندر یہ الیکشنز جا رہے ہیں, اس کے وجہ سے جو بھی وہاں پہ ڈرامہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے میں اپیل کروں گی کہ پاکستان کا میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا, اسپیشلی جتنا میڈیا وہاں پہ جانے کی جو ان کو پرمیشن نہیں ملے گی تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا کی کوئی کوریج نہیں تھی, نہ انٹرنیشنل آبزرورز تھے, نہ کوئی IPHRC کے فیکٹ فائنڈنگ مشنز تھے وہاں پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ہی کوئی مانیٹرنگ باڈیز تھیں. اور اپنے خود ہی جو وہاں کشمیری میڈیا, جو آپ پاکستانی میڈیا یہاں پر ہیں, پاکستان میں الیکشنز ہوتے ہیں, دنیا بھر میں ہوتے ہیں, تو وہاں کے لوکل لوگ کور کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں کے کشمیری کوئی جرنلسٹ کو اجازت ہی نہیں دی گئی کہ وہ آ کے ان کو کور کرے اور یا وہ ان کی مانیٹرنگ باڈیز کے اندر ہو. CNN ایک بہت امپورٹنٹ امریکن چینل ہے, اس کے ساتھ ساتھ بہت سے انٹرنیشنل چینلز جن کو ریجیکٹ کیا گیا کہ وہ یہاں پہ کور نہ کرے. تو یہ پورا کا پورا نازیز کا جو فارمولا ہے, جو ہٹلر کا فارمولا ہے, جو ہیجمنی کا ہے, جو RSS کا جو اکھنڈ بھارت کا نیریٹو ہے. اور اس وقت جو اسپیچ دی ہے پاکستان کے پرائم منسٹر نے اور خاص طور پہ جو OIC کا جوائنٹ کمیونیکے آیا ہے جس کے اندر کیٹیگوریکلی ریٹریٹ کیا گیا ہے کہ کشمیریوں کو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق ان کا مسئلہ حل کیا جائے اور ریورسل کیا جائے ایبریگیشن آف آرٹیکل 370 اور 35A, اور کسی صورت ان فاسیکل فیک الیکشنز کو مان ہی نہیں سکتے. اور یہ بہت بڑی موکری ہے
کہ انڈین بلیٹ کے انڈر 10 لاکھ سے زائد فوج ہے اور اس وقت سری نگر میں انہوں نے ایکسٹرا 3000 وہاں پہ اپنی آرمی فورسز اور بھی زیادہ ڈپلوائے کر دی ہیں اور 500 سے زائد وہاں پہ اس وقت کمانڈوز کو ڈپلوائے کیا ہوا ہے لال چوک اور اس کے ارد گرد جو ہمارا علاقہ ہے معصومہ کا، جو کہ تحریک کا آپ سمجھے کہ غازہ اسٹرپ ہے. جس طرح پیلسٹائن کی ایک اسٹرگل چل رہی ہے اس طرح لال چوک سمبل ہے کشمیریوں کی آزادی کا. تو میں یہ اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں جے شنکر کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، جو انہوں نے وہاں پہ اسپیچ دی ہے وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر، جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم مقبوضہ کشمیر کی بات نہیں کریں گے، جس کو ہم مقبوضہ کشمیر انہوں نے کیا ہوا ہے، اب ہم اس سے آگے آزاد کشمیر پہ حملہ کریں گے اور اپنی ٹیریٹری کو واپس لیں گے. اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی جو ٹانٹس کیے ہیں کہ پاکستان کا جی ڈی پی جو ہے وہ صرف ٹیررزم کے اندر بڑھ رہا ہے. تو میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم پچھلے 77 ایئر سے انڈیا مقبوضہ کشمیر کے اندر کر رہا ہے، اور اب تو پورے انڈیا کے اندر جو حال کر دیا ہے انہوں نے مائنورٹیز کا، خاص طور پہ مسلمانوں کا، اور پھر جو بابری مسجد کو جو شہید کیا گیا جس کے اوپر ایودھیا مندر کی تعمیر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اینٹی مائنورٹی بلز خاص طور پہ ٹارگیٹنگ مسلمز، کرسچنز، دلت. تو اپنا حال وہاں پہ دیکھیں کہ ہر جگہ وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے مسلمان نکلے ہوئے، کرسچنز نکلے ہوئے، دلت نکلے ہوئے. وہاں پہ کوئی ایک ایریا نہیں ہے انڈیا کے اندر جہاں کوئی عورت جو اپنے آپ کو سیف سمجھے. ریپستان بن گیا ہے پورا انڈیا. تو یہ کون سا منجن بیچ رہے ہیں کہ ہم امن کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں. خود تو سب سے بڑی فیکٹری RSS ہے جو خود ایٹامک بامز بنا رہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر ان کا ریکٹ جو ہے دن بہ دن HSS جو ان کی سسٹر آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ پھیل رہا ہے. اور آپ سب کو پتہ ہے جو ڈسنفو لیبس کا جو میٹر ہوا ہے، جس کے اندر پچھلے کتنے دہائیوں سے وہ ہنڈریڈز آف INGOs کے تحت جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے تھے، کشمیر کی آزادی کی تحریک کو دہشت گردی کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے کو بھی بدنام کرنے کے لیے. تو وہ تو پورا ایکسپوز ہو گیا ہے ان کا. اور یہی HSS ہے جو کہ نارتھ امریکہ کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، کینیڈا کے اندر دیکھ لیں کتنے ایکٹیو ہیں، یورپ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، UK کے اندر انسیڈنٹس ہوئے ہیں. ہمارے اپنے کشمیری بہن بھائی ہیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد سکھوں کو، جو سکھ ہمارے بہن بھائی ہیں ان کو ٹارگٹ کلنگس کی گئی ہیں کینیڈا کے اندر. ان کا تو جو انٹرنیشنل ٹرانس نیشنل جو ٹیررزم کا نیٹ ورک ہے وہ تو پھیلتا ہی جا رہا ہے. اور اس وقت بڑی مجھے بہت ہی دکھ ہوا کہ جب انٹرنیشنلی بھی اگر دیکھا جائے مڈل ایسٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو یوکرین کا معاملہ ہے، پوری دنیا کے اندر جو ایک تھرڈ ورلڈ وار کی طرف معاملہ جا رہا ہے، اور جو بڑھ کے انڈیا مار رہا ہے، اور جس طریقے سے کھلے عام جو یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ تھریٹ کر رہا ہے کہ ہم نے آزاد کشمیر کی طرف اب چھلانگ مارنی ہے، مقبوضہ کشمیر کو تو قبرستان بنا کے سارے لیڈرز کو جیلوں کے اندر بند کر کے، زہر دے کے، ٹارچر کر کے، اور خاص طور پہ یاسین صاحب تو ایک سمبل بن گئے ہیں ہیٹریڈ کے لیے، RSS کے لیے، جن کو پھانسی گھاٹ چڑھانا چاہتے ہیں. تو ایسے ماحول میں یہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے اجلاس ہو رہے ہیں. تو میں یونائٹڈ نیشن سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ 77-78 ایئرس پہلے جب آپ وجود میں آیا یہ آرگنائزیشن World War I World War II کے بعد، تو اس کے بعد سے لے کر اب تک جو سب سے پرانے مسئلے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، پیلسٹائن کا مسئلہ ہو گیا، کشمیر کا مسئلہ ہو گیا، آج تک وہ حل نہیں ہو رہے، بلکہ پورا خطہ جو ہے ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں، اس آگ میں، اس دہشت گردی جو RSS اور انڈین اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہو رہا ہے اس کے اندر ساری انگلٹ ہو گئی ہے. مڈل ایسٹ کا آپ کرائسس دیکھ لیں، کل جو واقعہ ہوا ہے لیبنان کے اندر، یہ ہائیلی کنڈیمیبل ہیں یہ سارے ایکٹ. جو حماس کے لیڈر کو وہاں پہ ایران کے اندر ٹارگٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد یہ لیبنان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. تو ہم تو پوری طرح ہر لحاظ سے، جو پاکستان بھی کہہ رہا ہے، کشمیری بھی کہہ رہے ہیں، دنیا بھر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ امن کے تو سارے راستے جو بند ہو گئے. تو یا تو یونائٹڈ نیشنز ہی اپنا دروازہ بند کر دے اور کہہ دے کہ ہم نہیں، دنیا کے اندر امن لانے میں ہم فیل ہو رہے ہیں. کیونکہ ہمیں صرف لپ سروس نہیں چاہیے، ہمیں اس کے اوپر پریکٹیکل ایکشنز چاہیے. انٹرنیشنل لا کہیں بھی امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کبھی نیتن یاہو کی تھریٹس ہیں، کبھی انڈین اسپوکس پرسن وہ جے شنکر کی تھریٹس آ رہی ہیں، کبھی دنیا میں کچھ ہو رہا ہے. تو ہم تو امن کی بات کرتے ہیں، ہم پرامن مسئلوں کی حل چاہتے ہیں. یہ دنیا افورڈ نہیں کر سکتی، نہیں افورڈ کر سکتی سلائٹ بھی مائکرو نیوکلیئر ایکسچینج.
تو اس لیے ہوش کے ناخن لیں اور ویک اپ, دا ورلڈ نیڈس ٹو ویک اپ. اس حوالے سے جو انڈین فارسیکل الیکشنز ہو رہے ہیں اور جو مقبوضہ جموں کشمیر میں جو صورتحال ہے اس وقت, اس کے حوالے سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کی وہاں پہ جو ہے اسپیشل ریپٹورز جو ان کے پروسیجرز ہیں, اسپیشل پروسیجرز کے تحت, اور جو IPHRC ہے جو ان کی فیکٹ فائنڈنگ مشنز ہیں, ہم انٹرنیشنل آبزرورز چاہ رہے ہیں وہاں پہ, اور خاص طور پہ ان الیکشنز کو مانیٹر کرنے کے لیے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں یونائٹڈ نیشنز, کیونکہ ان کا سیشن بھی چل رہا ہے, کہ وہاں پہ کوئی یونائٹڈ نیشنز کی الیکشن مانیٹرنگ باڈی نہیں ہے. UN موگب کا آفس کو بھی تالے لگا دیے گئے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگوں کو وہاں پہ ایکسپوز کیا جائے جو انڈین ڈرامہ چل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے 85 کنٹریز کو, پاکستان کے اندر جن کی ایمبیسیز ہیں, میں نے ان سارے ایمبیسڈرز اور ڈپلومیٹس کو یہ ایک لیٹر جو ہے وہ پروڈیوس میں آپ کے سامنے ڈسپلے کر رہی ہوں. یہ میں نے اپنی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کی طرف سے دنیا کو بھی بتانے کے لیے, اور خاص طور پہ ان 15 ممالک کو جنہوں نے وہاں پہ جا کے جو اس ٹریپ کے اندر وہ آئے, اور وہ کسی بھی, میں نے اس میں کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ کسی ڈپلومیٹ کا یا ہائیلی مطلب رسپیکٹیبل ہے ایمبیسڈرز, مگر ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. ہر بندے کا جو ہیومن رائٹس کی باڈیز ہیں ان کا الگ مینڈیٹ ہوتا ہے, جو الیکشن مانیٹرنگ باڈیز ہوتی ہیں ان کا الگ مینڈیٹ ہوتا ہے, ڈپلومیٹس کا الگ مینڈیٹ ہوتا ہے, میڈیا کوریج کا الگ مینڈیٹ ہوتا ہے. تو یہ اس کے اندر جو یہ ایک امیج دیا جا رہا ہے کہ وہاں نارمل سی ہے, میں تو حیران ہو رہی ہوں کہ کیسے نارمل سی دکھائی جا سکتی ہے جب 10 لاکھ وہاں پہ فوج ہے, ڈریکونین لاز ہیں وہاں پہ, ساری کی ساری لیڈرشپ اس وقت جیلوں کے اندر بند ہے, اور ہم لوگ کس قسم کے فری اینڈ فیئر یہ الیکشنز کر رہے ہیں جب ہم انڈیا کا حصہ بھی نہیں ہے, اور یہ ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے جو انٹرنیشنل لا کے انڈر فال کرتی ہے, یونیورسل جورسڈکشن کے انڈر فال کرتی ہے. تو یہ بہت ہی ایک بڑی ایک موکری ہو رہی ہے ڈیموکریسی کی بھی اور انٹرنیشنل لا کی, اینڈ آئی ایم سیئنگ اے فیلئر آف دا امپلیمنٹیشن آف دس نیو ورلڈ آرڈرز لاز. And I think it's high time that the world needs to wake up, and I would like to address a few words in English as well. That unfortunately right now farcical elections are being conducted in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, and there are 10 lakh Indian forces over there, and since 5th of August 2019 almost 5 lakh Indians have been issued voter rights, issued domiciles of a disputed territory, and during these ghost elections, these ghost ballots where they are voting in a disputed territory, the Indians, I fail to understand how can the world blatantly ignore this gross human rights violation. But alhamdulillah, Kashmiris have always rejected these puppet elections, and from the Indian surveys of 2014 comparing them with 2024, almost 15% is lower voter turnout, and we have witnessed, according to Indian media, in Srinagar, Budgam, Gandarbal and all major Kashmiri dominated areas, people have boycotted these elections, very less voter turnout. And India brought some diplomats to IIOJK to give an impression of normalcy and try to project them as election observers. So it is an insult to all those diplomats who went there and they were depicted to the world as observers of elections. And diplomats are neither qualified nor are they trained, and they do not have the mandate in any way whatsoever to act as election observers. India refused to allow CNN, Amnesty International, Human Rights Watch to inspect, and other international organizations to inspect and to monitor these farcical elections. But they created this drama by deceiving sadly by deceiving a few diplomats from some countries. In 2020, a similar drama was staged by RAW, with the help of some European MPs. Who later on regretted visiting there post 5th of August, and entire political leadership, the true representatives of the Kashmiris, the Hurriyat leadership, they have all been arrested. All the Kashmiri journalists, international human rights organizations,
None of them have been allowed. Their true voices are right now languishing in Tihar jail, including one of the top leaders of the movement, my husband, Mohammad Yasin Malik. He is facing a death row in farcical in cases conducted by the Indian state to hang him, because he is the voice of the peaceful sentiment of Azadi. Likewise, other political Hurriyat leaders such as Shabir Shah Saab, Asiya Andrabi Sahiba, Musarrat Alam, they're all in jail right now. None of them are outside to project the case or to represent the sentiments of the people. India is hell-bent upon showing normalcy in IIOJK, and during these elections they have deployed 3,000 additional Indian Army troops over there and 500 commandos in Srinagar to project normalcy. Indian Army has also given policing powers in IIOJK, which is unprecedented. It is an indication of the so-called normalcy. And they have deployed draconian laws like UPA, TADA, POTA, Armed Forces Special Powers Act, as an indication that Kashmiri people are not humans. Whosoever speaks up for their democratic political right for plebiscite, right to self-determination, is a terrorist. Indian illegally occupied Jammu and Kashmir is seeing extreme claustrophobia. It is seeing a complete lack of freedom for the voices of the people. I think this is the biggest graveyard in the world and the biggest prison, and I think the world needs to wake up before South Asia plunges into a major conflict. And I have written a letter to 85 countries of the world, including the OIC, the European countries, America, the permanent 5 countries, China, all of them, and I have quite categorically stated the position of the Kashmiri people and what they are facing, and we will not accept any solution under the Indian Constitution, and we nullify all these elections. This is not the voice of the Kashmiris, this are the ghost voters, which are the Indian voters. We reject this. Kashmiris want right to self-determination, plebiscite as per the UN resolutions. We welcome the statement of the Pakistani Prime Minister in the UNGA session. He truly represented the sentiments, the aspirations of the Kashmiri people. At the same time, I would also like to welcome the joint communique of the OIC contact group on Jammu and Kashmir for reiterating its stance once again for the Kashmiri people, for their right to self-determination, and at the same breath rejecting all those measures taken after abrogation of Article 370 and 35A on 5th of August. So we are standing for our right to justice. We want the world to hear us. We want the world to listen to the legitimate voices, and also to accept that we have given countless sacrifices, peaceful struggles, fighting against the highest occupation of the world, and still remain unheard. So I think world needs to wake up before the world order collapses. And in the same time, I would like to condemn what happened in Lebanon yesterday, the assassination that took place over there. I think it is a major blow to all the peace efforts going on in the world right now. In the same breath, what happened with the Hamas leader, he got assassinated in Iran, the Ukraine-Russia conflict. The world is facing major conflicts, and we all need to join hands to work towards peace in the Middle East and in the world, or all over the world. And I think it's high time that we listen to the most oppressed voices which fall under the UN agenda as the oldest pending conflicts, the issue of Kashmir and Palestine. The issue of Kashmir is connected to South Asia, and the issue of Palestine is connected to the Middle East. But due to the global impacts of these nuclear flashpoints and these global wars, I believe that we all need to join hands and need to become a voice for liberty, peace and humanity in the true sense, and no lip service. So I think in the end I would just like to say that it was
It's been a Herculean task for the Kashmiri people and the Palestinian people to stand against such tyranny and such aggression, and we need to raise their morale. We need to work as peaceniks, as doves, and we need to shun all those elements around the world that are jeopardizing global peace and global economies. And the only way forward is for a final settlement of these conflicts. And during my interim setup as a Minister of Human Rights and Women Empowerment, it was a short tenure, but it was a historical step that I took, which was appreciated the world over, when I formed a consultative committee on Palestine, which was the first ever from Pakistan. And I think it was a great honor for us to host the Palestinian ambassador, and also to all those people supporting the Palestinian issue, and to resolve it according to international jurisdiction. I think this is on 1st of October is the last phase of these elections, and before that these letters will be on the table of all the diplomats. And please just look at your mandate, and please honor your mandate, and do not become election observers, and raise a voice, the legitimate voice for the Kashmiri people according to the international law. Thank you very much.